درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے اور میٹھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں جو سنتیں ان کی سجاتے ہیں، زندگی میں جو سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ انہیں پیارا اپنا بناتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، آئیے میں آپ کو ایک عاشق رسول کی مدنی بہار سناتا ہوں۔ یہ امید ہے جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے دنیا کے بے شمار ممالک میں ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاندار طریقے پر منائی جاتی ہے۔ ربیع النور شریف کی 12ویں شب کو عظیم الشان اجتماعی میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس اجتماعی پاک کی برکتوں کے وہ کیا کہیں کہ اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آئیے یہ واقعہ سنیے اور دعوت اسلامی کے اس اجتماعی میلاد میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی اپنی قسمت پہ رشک بھی کیجئے کہ الحمدللہ ہمیں بھی سرکار کے میلاد میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے۔ برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی سوز و رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا یار آپ کے یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی تھی۔ گویا ذکر رسول کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر آج ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا۔ یہ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد وہ اسلامی بھائی اپنا اظہار خیال کرتے ہیں کہ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسے پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماعی میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والے شیطان کو بھگانے والا تھا۔ چنانچہ وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا۔ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماعی میلاد کے درمیان جا کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گئے۔ نعتیں پڑھی جا رہی تھی، وہ بھی نعتوں میں مست ہو گئے۔ صبح سعادت کا وقت تھا، سب اسلامی بھائی صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بھی عجیب کیفیت و مستی طاری تھی۔ میری گنہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بوندیاں اور خوشگوار فوار برستی دیکھی۔ گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا کہ یکا یک میرے دل کی آنکھیں کھل گئی۔ سچ کہتا ہوں کہ جس
सोहने मनमोने आका मीठे मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जा रहा था। उसी शहंशाह उमम नूरे मुजस्सम नबी मुहतरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ सरापाए गुनहगार पर करम बालाए करम कर दिया और मुझे अपना जलवाए ज़ेबा दिखा दिया। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया भी झूम झूम कर क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज न छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज न छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज न छोड़ेंगे, मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ देंगे जहां की महफिल सारी, मगर मीलाद की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज न छोड़ेंगे, जो चाहो मांग लो दरवाजा रहमत खुला है आज, जो चाहो मांग लो दरवाजा रहमत खुला है आज, तुम्हें खाली विलादत की घड़ी हरगिज न छोड़ेंगे, कमाने मालो जर दर दर फिरे अपनी बला हम तो न छोड़ेंगे, मदीने की गली हरगिज न छोड़ेंगे। आखिर में लिखते हैं, तसल्ली रख न हो मायूस कब्र हशर में अख्तार, तसल्ली रख न हो मायूस कब्र हशर में अख्तार, तुझे तन्हा रसूल हाशमी हरगिज न छोड़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दाऊद इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल आपके सामने है। गुजारिश है कि इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो खुश नसीब दाऊद इस्लामी से वाबस्ता हो जाता है उसे वली कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के दामन से वाबस्तगी नसीब हो जाती है। जो अमीर अहले सुन्नत के दामन में आता है अमीर अहले सुन्नत उसे आला हजरत का दीवाना बना देते हैं। जिसे आला हजरत से वाबस्तगी नसीब होती है आला हजरत उसे गौसे पाक का गुलाम बना देते हैं। गौसे पाक शाह बगदाद बेकसों के मददगार बिज़्ने परवरदिगार उसे शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमों तक पहुंचा देते हैं। और जिसे इस दर की गुलामी नसीब हो जाती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सरकार अली वक़ार मक़बा अनवार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक रसाई हासिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये फ़वाइद दाऊद इस्लामी से वाबस्ता होने कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर जिन्होंने हम जैसे निकम्मों नालायकों गुनहगारों और बदकारों को इन पाक हस्तियों का गुलाम बना दिया। जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा हो से आजम है। इस दौर पुरफितन में अमीर अहले सुन्नत की ज़ात बाबरकत आलम इस्लाम के लिए खैर व बरकत का बायस है कि जिनके तक़वा परहेजगारी और दीनी खिदमात की धूम दुनिया के कोने कोने में मच रही है, जिनके सुन्नतों भरे बयानात और पुरतासीर तस्नीफात व तालीफात की बरकतों से हजारा नहीं लाखों मुसलमान बिलखुसूस नौजवानों की जिंदगियों में मदनी इनकिलाब बर्पा हो चुका है। हमारा उसने जन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को बहुत बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाया। आप रहमत बरकातुहुल आलिया के मकाम व मर्तबे का अंदाजा आप इस वाक़े से बखूबी लगा सकते हैं कि चुनांचे अहले सुन्नत के एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती व शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मुफ्ती साहब तहरीर फरमाते हैं कि एक शख्स ने रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर अपनी तरफ से सलाम पेश किया। फिर अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से सलाम पेश किया तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से जवाब आया कि मेरा भी उनको यानी अमीर अहले सुन्नत को सलाम कहना। फरमाते हैं कि ये उस शख्स ने आलम बेदारी यानी जागते हुए सुना।
اس واقعے کے بارے میں جب مفتی صاحب کے ساتھزادگان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق اس طرح فرمائی کہ الحمدللہ عز و جل یہ ایمان افروز واقعہ خود ہمارے بزرگوار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا اور نجی محفلوں میں بارہا وہ اپنے حوالے سے سنایا کرتے، ورنہ اکثر دفعہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نام کے اظہار کے بجائے ایک شخص کہہ کر خود کو چھپاتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستگی کی خوب بہاریں ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستگی کی برکت سے کئی بگڑے ہوئے نوجوان توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے، جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، ماں باپ سے نازیبہ رویہ اختیار کرنے والے باادب ہو گئے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے کبھی پورا محلہ بیزار تھا وہ سارے علاقے کی آنکھ کا تارا بن گیا، کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور اسلام نصیب ہوا، گانے سننے کے شوقین مدنی مذاکرات اور سنتوں بھرے بیانات سننے لگے، فحش کلامی کرنے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواہش مند گنبد خضرا و کعبۃ المشرفہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے، مال کی محبت میں جینے مرنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے، فحش رسائل اور ڈائجسٹ کے شائقین امیر اہل سنت و علماء اہل سنت دامت فیوضہم کے رسائل اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے، تفریح کی خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے بن گئے، کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل اس سارے کا سارا فیض کس کا ہے؟ یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے، کیونکہ سنت کو پھیلایا ہے امیر اہل سنت نے، بدعت کو مٹایا ہے امیر اہل سنت نے، ہزاروں گمراہوں کو وعظ اور تحریر سے اپنی راہ جنت دکھایا ہے امیر اہل سنت نے، کرا کر بہت سے کفار اور فجار سے توبہ جہنم سے بچایا ہے امیر اہل سنت نے، ہزاروں عاشقان لندن و پیرس کو دیوانہ مدینے کا بنایا ہے امیر اہل سنت نے، لاکھوں فیشنی چہروں کو داڑھی اور سروں کو بھی امامے سے سجایا ہے امیر اہل سنت نے، وہ فیضان مدینہ رات دن تقسیم کرتا ہے جسے مرکز بنایا ہے امیر اہل سنت نے، بہت محنت اور لگن سے اپنے پیارے دین کا ڈنکا دنیا میں بجایا ہے امیر اہل سنت نے، الہی پھولتا پھلتا رہے روز حشر تک یہ گلستان جو لگایا ہے امیر اہل سنت نے، اس ناکارہ عائز کو خلوص اپنے کی شمع کا پروانہ بنایا ہے امیر اہل سنت۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ عز و جل ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر بھی استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔